آج سی ایم صاحب نے بڑی اہم بات کی کہ وہ ریاست کے بہاف پہ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ سر، یہ مذاکرات کن سے کرنے ہیں؟ یہ کالعدم بلوچ تنظیموں سے کرنے ہیں یا جو ناراض بلوچ ہیں ان سے کرنے ہیں؟ تھینک یو سوزن فار ہیونگ می ان یور شو۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ناراض بلوچ یہ آپ کی میڈیا کی اصطلاح ہے۔ ریالٹی پہ ریئلسٹک چیزوں پہ اگر بات کریں تو چیف منسٹر بلوچستان سرفراز بگٹی ڈے 1 سے جب انہوں نے بطور وزیر اعلیٰ حلف لیا اس دن سے آج کے دن تک ایک بات پہ بہت کلیئر ہے کہ بات چیت صرف ان سے ہو سکتی ہے جو ریاست کو، آئین پاکستان کو تسلیم کرتے ہیں۔ جو بیرل آف گن سے بات کریں گے ان سے بیرل آف گن سے بات ہوگی۔ اس پہ کوئی کنفیوژن موجودہ صوبائی حکومت کو اور چیف منسٹر بلوچستان سرفراز بگٹی کو نہیں ہے کہ کس سے بات کرنی ہے کس سے نہیں کرنی۔ صحیح، تو یہ ایک مشروط آفر ہے، یعنی کنڈیشنل آفر ہے کہ ہتھیار پہلے پھینکنا ہوں گے۔ دیکھیں، مشروط آفر، آپ یہ جو جملہ ہے، ریاست یہ آفر اپنے شہریوں کو کرتی ہے۔ جو لوگ ملک توڑنا چاہتے ہیں، کیا آپ کا آئین یہ اجازت دیتا ہے کہ ان سے ڈائیلاگ کیا جائے؟ بالکل۔ آج بھی جو چیف منسٹر بلوچستان نے اسمبلی میں ایڈریس کیا ہے، وہ گزشتہ دو تین سالوں سے جب بھی کوئی ایسا موقع آیا ہے جہاں پر انہیں ایک پالیسی سٹیٹمنٹ دینے کی ضرورت پڑی ہے تو انہوں نے وہ دیا ہے۔ آج بھی انہوں نے کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 5 کی بات کی ہے، جو کہ واضح لفظوں میں یہ کہتا ہے کہ انکنڈیشنل لائلٹی ٹورڈز اسٹیٹ۔ میرے اور آپ کے حقوق اس آئین میں درج ہیں، لیکن اس سے پہلے آرٹیکل 5 درج ہے۔ اگر میں اور آپ، سوزین اور شاہد اور سرفراز بگٹی آرٹیکل 5 کو تسلیم کرتے ہیں تو اس کے بعد جب انکنڈیشنل لائلٹی ٹورڈز اسٹیٹ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد بطور شہری میرے اور آپ کے جو بھی حقوق ہیں، چاہے وہ بنیادی انسانی حقوق ہیں، چاہے وہ آزادی اظہار رائے ہے، ان سب کے لیے ہم ریاست سے بات کر سکتے ہیں۔ صحیح، تو سر مجھے یہی سمجھ نہیں آ رہی نا کہ پھر آفر یہ کس کے لیے ہے؟ دیکھیں، دو چیزیں ہیں یہاں پر۔ کچھ قوم پرست حلقے ہیں جو ایک کنفیوژن کریٹ کرتے ہیں کہ بلوچستان کا مسئلہ سیاسی ہے۔ دیکھیں، بلوچستان کا مسئلہ سیاسی اگر ہے تو سیاسی مسئلے کے حل کے لیے ڈاکٹر مالک صاحب سے بات ہو سکتی ہے، قوم پرست سیاست کرتے ہیں، سردار اختر مینگل سے بات ہو سکتی ہے۔ آج ان کا استعفیٰ منظور ہوا ہے، لیکن وہ پاکستان کے پارلیمنٹری فریم ورک میں الیکشن لڑ چکے ہیں، ان کی پارٹی رجسٹرڈ ہے۔ بی این پی عوامی ایک قوم پرست جماعت ہے، اس سے بات ہو سکتی ہے۔ جمعیت علماء اسلام سے بات ہو سکتی ہے۔ یہ وہ جماعتیں ہیں جو مسئلے کا سیاسی حل اگر نکلنا ہے تو ان سیاسی لوگوں کے ساتھ۔ لیکن اگر جو فتنۃ الہندوستان کے کمانڈرز ہیں جو ملک توڑنا چاہتے ہیں، ان سے ڈائیلاگ کرنے کی کوئی گارنٹی نہ تو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان دیتا ہے اور نہ پاکستان اتنا کمزور ملک ہے کہ ان دہشت گردوں کے سامنے جا کے بیٹھ کے جو بیرل آف گن سے آپ کے معصوم لوگوں کو قتل کر رہے ہیں، جو آپ کے ملک کو توڑنا چاہتے ہیں، آپ ایک نیوکلیئر اسٹیٹ ہو کر اگر جا کے ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں گے تو پھر میرا خیال ہے یہ ریاست کی کمزوری تصور ہے۔ سر، لیکن سی ایم صاحب تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ سیاسی مسئلہ نہیں ہے، یہ اب عسکری مسئلہ ہے۔ دیکھیں، کلیئرٹی ہے اس پہ، کوئی کنفیوژن انہیں نہیں ہے۔ گزشتہ 2 دہائیوں سے جتنی بھی صوبائی حکومتیں آپ اٹھا لیں، انہوں نے فیڈریشن کی پولیٹیکل پارٹیز کو، فیڈرل لیول کی قیادت کو، سیاسی قیادت کو، عسکری قیادت کو اتنا کنفیوز کیا اس مسئلے پہ کہ اس کنفیوژن کے نتیجے میں گزشتہ 2 دہائیوں میں اس دہشت گردی کے خلاف جنگ کو کس طریقے سے لیڈ کرنا ہے اس کا فیصلہ نہیں ہو پایا۔ نیشنل ایکشن پلان ایک ایسا ڈاکیومنٹ تھا، اگر ہم پاکستان میں کہیں کہ سیاسی جو ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں یا جو عسکری اسٹیک ہولڈرز ہیں، جو ادارہ جاتی اسٹیک ہولڈرز ہیں، انہوں نے 3 ڈاکیومنٹس پہ ابھی تک اتفاق رائے کیا ہے۔ 1973 کا کانسٹیٹیوشن، 18th امینڈمنٹ، اس کے بعد اگر کوئی تیسرا ڈاکیومنٹ تصور ہوتا ہے تو دیٹ از نیشنل ایکشن پلان۔ نیشنل ایکشن پلان کے بنتے وقت بلوچستان کی قوم پرست قیادت نے انٹینشنلی اس وقت کی قومی سیاسی قیادت اور اس وقت کی قومی عسکری قیادت کو اس حد تک کنفیوز کیا کہ ریلیجیس ایکسٹریمزم کو تو ایکسٹریمزم قرار دیا گیا، لیکن جو قومیت کے نام پہ دہشت گردی تھی اس کی ڈیفینیشن نہیں ہونے دی گئی۔ موجودہ صوبائی حکومت جب وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی سربراہی میں قائم ہوئی، اس نے پہلے دن بیٹھ کر نہ صرف نیشنل ایکشن پلان کا جائزہ لیا، اس میں موجود اس خامی کو آئیڈینٹیفائی کیا اور بہت واضح لفظوں میں چیف منسٹر بلوچستان سرفراز بگٹی نے یہ موقف لیا کہ بیرل آف گن سے چاہے مذہبی دہشت گرد بات کرے یا قومیت کے نام پہ دہشت گردی کرنے والا بات کرے تو اس سے بیرل آف گن سے ہی بات ہوگی۔ اس کلیئرٹی کے بعد پروونشل ایکشن پلان پر کام ہوا۔ ان دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج سے کچھ عرصہ قبل ہر دوسرے دن بلوچستان کی ایک نہ ایک قومی شاہراہ بند ہوتی تھی،
چند جو لیجٹمیٹ وائسز ہیں دہشت گردوں کی وہ ان شاہراہوں پر بیٹھی ہوتی تھی, احتجاج کے نام پہ سڑکیں بند ہوتی تھی. چیف منسٹر نے پہلے دن کہا کہ ہمیں سڑکیں بند ہونے نہیں دیں گے, اور آج قومی شاہراہیں کھلی ہوئی ہیں. دہشت گردی کرنے والوں کی جو لیجٹمیٹ وائسز ہیں ان کے خلاف جو ریاست نے ایکشن لینا تھا وہ ریاست نے ایکشن لیا. صحیح. سر آپ نے کہا کلیئرٹی آ گئی ہے, تو اگر کلیئرٹی آ گئی ہے تو کیا بلوچستان ایک لمبی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہے؟ دیکھیں ایک چیز یاد رکھیے, لمبی چھوٹی جنگ کی جو بات ہم کرتے ہیں, ایک بات پہ بہت کلیئرٹی ہے چیف منسٹر بلوچستان کو, جو کہ گزشتہ بلوچستان کی حکومتوں میں نہیں تھی. گزشتہ بلوچستان کی حکومتوں نے ایک تصور قائم کر رکھا تھا کہ یہ جو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے یہ سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان ہے, سیاسی حکومتوں کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. موجودہ جو حکومت ہے وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی سربراہی میں 2013 میں جب وہ وزیر داخلہ تھے اس وقت بھی انہوں نے پولیٹیکل اونرشپ کے ساتھ اس جنگ کو لیڈ کیا. آج بطور منسٹر بھی وہ اس کو پولیٹیکل اونرشپ کے ساتھ لیڈ کر رہے ہیں, اور پروونشل ایکشن پلان میں وہ یہ بات واضح کر چکے ہیں کہ جو لافیئر ہے وہ رسپانسبلٹی ہے پولیٹیکل گورنمنٹ کی, جو وارفیئر ہے وہ رسپانسبلٹی ہے بلوچستان پولیس کی, فرنٹیئر کور کی, اور اگر جہاں پہ ہمیں ضرورت پڑی پاکستان کی فوج کو طلب کرنے کی, کیونکہ یہ جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہیں کچھ جگہوں پہ ہمیں ایسی ضرورت محسوس ہوتی ہے جہاں پر ہم آرمی کی خدمات لیتے ہیں. صحیح سر. اب ہم نے صرف جنگ تو نہیں لڑنی, اب ہمارے پاس بلوچ یوتھ کا بلج ہے بہت زیادہ, ان کو انگیج کرنے کے لیے آپ لوگوں کے پاس کیا اسٹریٹجی ہے؟ ان کو کیسے انگیج رکھنا ہے؟ کہاں پہ ان کو اپرچونٹیز پرووائڈ کرنی ہے کہ وہ ایک ان کا برین واش نہ ہو سکے بلکہ وہ ان کی اپنی چیزوں کو یوٹیلائز کر سکیں؟ سوزن سوری ٹو سے, جب آپ جیسے اینکرز یا جو میڈیا کے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ صرف جنگ نہیں کرنی, آپ مجھے بتائیے کہ اس وقت جو گزشتہ 2 دہائیوں سے بلوچستان میں دہشت گردی ہے اس کے اعداد و شمار اٹھائیے, 17% معصوم سویلین کے قتل عام میں اضافہ ہوا ہے. ان معصوم لوگوں کو قتل کرنے والوں سے جنگ نہ لڑی جائے تو کیا کیا جائے؟ ہم ایک بات پہ بہت کلیئر ہیں, ہمیں یہ اندازہ ہے کہ بلوچستان کا نوجوان گزشتہ 2 سے 3 دہائیوں میں فیڈریشن سے ڈس انٹیگریٹ ہوا ہے. اس نوجوان کو واپس فیڈریشن کے ساتھ انٹیگریٹ کرنے کے لیے موجودہ صوبائی حکومت نے جو انیشیٹیوز لیے اس میں بے نظیر بھٹو اسکالرشپ شامل ہے, اس میں آکسفورڈ اور ہارورڈ جیسے اداروں میں اگر کوئی بچہ پی ایچ ڈی میں ایڈمیشن سیکیور کرتا ہے گورنمنٹ آف بلوچستان اس کی فیسز کو بیئر کرے گی. اس کے علاوہ یوتھ اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام ہے جہاں پر نوجوانوں کو باہر بھیجا جا رہا ہے. اس کے علاوہ حالیہ دنوں میں فائنانس ڈپارٹمنٹ میں گریڈ 14 کی 111 اسامیوں پر میرٹ کے بیس پر سیم ڈے ٹیسٹ ہوا, وہیں پر رزلٹ آیا, وہیں پر انہیں اپوائنٹمنٹ آرڈرز دیے گئے. سوزین جس صوبے میں میرٹوکریسی نہ ہو, ایک چپراسی اور چوکیدار کی نوکری بکتی ہو, وہاں پر نوجوان کو دوبارہ فیڈریشن سے انٹیگریٹ کرنے کے لیے ہمیں جسے کہتے ہیں گورننس کے ماڈل کو ٹھیک کرنا ہوگا, میرٹوکریسی کو امپلیمنٹ کرنا ہوگا, اور آج ہم اس چیز کو کر رہے ہیں. ضرور یہ نہیں ہے کہ 1 یا 2 دن میں نوجوان واپس پلٹ کے ریاست کی طرف آئے گا, یہ گزشتہ 2 دہائیوں کا خلا ہے, اس کو پر کرنے میں تھوڑا وقت لگے گا. جب تک نوجوان کو یہ چیزیں جب ملنا شروع ہوں گی, اس کا ٹرسٹ بحال ہوگا ریاست پر, تو اس کے بعد ہم اس پوزیشن میں ہوں گے کہ اس نوجوان کو بتائیں کہ اس کو کس طرح کہاں مس یوز کیا. صحیح سر, لیکن میرے جو کوشچن تھا اس کا کانٹیکس یہ نہیں تھا, میں نے مطلب اپرچونٹیز کا پوچھا تھا. ریزن یہ تھا کہ بہت سی اسلام آباد کی یونیورسٹیز میں ہم نے دیکھا ہے کہ بلوچ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, تو ان کو دوسرے شہروں کا رخ کرنا پڑتا ہے. اس میں میں نے مطلب میرا کانٹیکس یہ تھا کہ وہاں پہ اگر ایسی اپرچونیٹیز بنا دی جائیں, وہاں پہ ایسی اچھی یونیورسٹیز بنا دی جائیں جیسے اسلام آباد میں ہے, لاہور میں ہے, پاکستان کے مختلف شہروں میں ہے, تو ہمارے جو وہ وہاں کے بچے ہیں وہ وہیں پہ تعلیم حاصل کریں, اپنے پیاروں کے پاس رہ کے حاصل کریں. میرا صرف یہ کویشچن تھا. ایک چھوٹا سا یہ بھی کانسیپٹ کی اور جیسے کہا کانسیپٹ کی غلطی کہہ سکتے ہیں. آج سے 10 سال پہلے بلوچستان میں صرف 10, 12, 15 سال پہلے 1 یا 2 یونیورسٹیاں تھیں. بالکل. آج تربت میں یونیورسٹی موجود ہے, پنجگور میں یونیورسٹی موجود ہے, لورالائی میں یونیورسٹی موجود ہے, کوئٹہ میں بیوٹمز موجود ہے, وومن یونیورسٹی موجود ہے, بلوچستان یونیورسٹی موجود ہے, میڈیکل یونیورسٹی قائم ہو چکی ہے. یہ 8-9 چیزیں میں نے آپ کو فنگر ٹپس پہ گنائی. جو بچے اسلام آباد پڑھنے آتے ہیں, اگین وی آر گریٹفل, وی آر تھینکفل ٹو دا پنجاب گورنمنٹ, ٹو دا فیڈرل گورنمنٹ. انہوں نے بلوچستان کے بچوں کو ایک بہتر موقع فراہم کرنے کے لیے بہتر جامعات میں وہ تعلیم حاصل کریں. یہ تمام وہ ایڈمیشنز ہیں جو ہمیں اسکالرشپس کی بنیاد پہ ملتے ہیں. صحیح. اس میں ایک خرابی جو ہم نے آئیڈینٹیفائی کی گورنمنٹ آف بلوچستان نے, بلوچستان سے اگر ہم 100 بچہ قائد اعظم یونیورسٹی بھیج رہے ہیں, اور یہ چیف منسٹر نے فیڈرل گورنمنٹ کے لیول پہ بھی ٹیک اپ کیا ہے اور پنجاب کے ساتھ پروونشل گورنمنٹ کے لیول پہ بھی ٹیک اپ کیا, آپ کیا کرتے ہیں, انہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان 100 بچوں کو آج انہوں نے اس سال ایڈمیشن لیا ہے, ان کو ہاسٹل کے ایک ہی بلاک میں ٹھہرا دیتے ہیں.
خزدار کا بچہ پنجگور کے بچے کے ساتھ روم میٹ ہے, جوب کا بچہ لورالائی کے بچے کے ساتھ روم میٹ ہے, تو وہ جو بچہ اس علاقے سے نکل کے آیا ہے, اگر اس کا روم میٹ ایک لاہور کا ہو, ایک قصور کا ہو, ایک تھر کا ہو, ایک مٹھی کا ہو, مختلف علاقوں کے لوگوں سے جب وہ ملیں گے تو ان کو یہ فیل ہوگا کہ جو بلوچستان میں ان کی پرابلمز ہیں, تھر کے بچے کی بھی وہی پرابلمز ہیں, قصور کے بچے کی بھی وہی پرابلمز ہیں. لیکن جب ہم انہیں آئسولیٹ کر کے بلوچ اور پشتون کی بنیاد پر ایک ہاسٹل کے بلاک میں ٹھہرا دیتے ہیں تو وہ گرو نہیں کر پاتے. اس چیز کو ہم ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ. سر اب ایک چیز بتائیے گا کہ گورننس کے اوپر بھی سوالات اٹھتے ہیں, کرپشن کی بات بھی ہوتی ہے, مس گورننس کی بات بھی ہوتی ہے, یہ کتنے چیلنجز ہیں آپ کے لیے اور ان کو کب تک سارٹ آؤٹ کر لیا جائے گا؟ سوزین دیکھیں, میں نے آپ کے پروگرام میں یہ کنفیس کیا کہ جس صوبے میں چوکیدار اور چپراسی کی نوکری بکتی ہو, تو میں نے تو یہ دعویٰ ہی نہیں کیا کہ بلوچستان میں کوئی گورننس کا ماڈل اتنا آئیڈیل ہے یا دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی تھیں اور موجودہ صوبائی حکومت نے آ کے اس کو مزید بہتر کیا. گورننس کا سیریس کرائسس ہے, میرٹوکریسی کا سیریس کرائسس تھا. ان تمام چیزوں کو امپلیمنٹ کر کے بہتر کرنے کے لیے ماضی کے اگر کسی چیف منسٹر نے انیشیٹیوز لیے ہیں تو آپ مجھے بتا دیں. آج وہ سارے انیشیٹیوز, یہ 111 بچے جب ہم نے اپوائنٹ کیے سوزین, اس رات ہال میں ایسے بچے بھی موجود تھے جنہوں نے ٹیسٹ فیل کرنے کے باوجود وہ فیل ہوئے, انہیں پوسٹ نہیں ملی, لیکن دے کنفیسڈ دس کہ دس از دا میرٹوکریسی. تو لازمی سی بات ہے, ایک بچہ گزشتہ 2 دہائیوں سے اس کے پاس نہ گورننس ہو نہ میرٹوکریسی ہو, اچانک اسے ایک چیز ملنا شروع ہو. ہمارے پاس, ہم بھی ایک کولیشن گورنمنٹ کا حصہ ہیں, چیف منسٹر بلوچستان ایک کولیشن گورنمنٹ کو لیڈ کرتے ہیں. کولیشن گورنمنٹ کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں, لیکن اس پولیٹیکل کاسٹ کو وہ پے کرنے کو تیار ہیں. اینڈ اگین وی آر تھینکفل ٹو الائز کہ الائز نے بھی چیف منسٹر بلوچستان کو وہ اسٹرینتھ دی ہے. اگین وی آر گریٹفل ٹو دا فیڈرل گورنمنٹ, پریزیڈنٹ آصف علی زرداری, چیئرمین بلاول بھٹو زرداری, پرائم منسٹر شہباز شریف, میاں محمد نواز شریف. کل کا جسچر دیکھ لیں, محترمہ مریم نواز شریف نے کل بھی دہشت گردوں کے خلاف جو ہم جنگ لڑ رہے ہیں اس کے لیے ہمیں جن گیجٹس کی ضرورت ہے, اس کے لیے فائنانسز کی ضرورت ہے, 7th NFC ایوارڈ کے بعد دوسری مرتبہ پنجاب کی گورنمنٹ اس میں ہمیں فائنینشلی ایڈ کر رہی ہے, اس کے علاوہ ہیلتھ کے سیکٹر میں ایڈ کر رہی ہے. تو پنجاب بطور بڑے بھائی جہاں پہ ہمیں ہیلپ ریکوائرڈ ہے وہ ہمیں کر رہا ہے اور ہم اس کے لیے ان کے شکر گزار ہیں. صحیح.